أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا جہاں میں ایسے کوئی برائی نہیں کیا تھا کہ مردوں سے اپنی خواہش پورا کرنا، اور تم دوڑ کر مردوں پر جاتے ہو شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے. تو کیا جواب دیتے ہو؟ ان کی قوم نے کچھ جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ بہت پاک باز ہیں، ان کو اپنے ہمارے گاؤں سے نکال دو. یہ دیکھو اخرجوہم، اپنے شہر سے ان کو نکال دو، یہ بڑے پاک باز بننے والے. پھر بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر ان کی بیوی جو ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی، جو پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی. اور ہم نے ان پر برسایا ایک مے، یعنی ایک ایسی بارش، کس کی؟ پتھروں کی بارش. ہم نے ان پر ایک مہ برسایا، بس دیکھو کیسا انجام ہو مجرمین کا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے واقعات بیان کریں انبیاء کرام کی. تو قرآن کے جو 3 علوم ہیں، ایک تو عقائد کے بارے میں بیان کریں، دوسرا احکام، نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سب احکام. تیسرے قصۃ القرآن، قرآن کے قصے. تو اس لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں. تو قصہ ہوئی کے انداز میں نہیں ہے، پورا قصہ شروع کر تو آخر میں ایسا ہوا، وہاں یہ ادھر ٹائم پلیس ہو رہا، کیا بیان نہیں کرتا، بس کیسا ہوا، نبی آئے ایسا ہوا، انہوں نے بات پیش کی، جس میں عبرت کتنی ہوتی بیان کرتا قرآن. ہم نے لوط علیہ السلام کو چند بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے یہ دین جو نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہرانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. تم حد سے گزر گئے ہو، انسانی سے گزر گئے تم لوگ. اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان قوم کو، معقول جواب نہ پڑا تو بس کہنے لگی کہ جو ہے یہ لوگ بہت ہی پاک بننے والے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو. اور ہم کو گندا بتاتے، تو گندوں میں پاکوں کیا کام؟ تو تیرے مذاق کے اس طرح بات کی تھی. تو ہم نے اس پر وہ عذاب نازل کیا، اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو، واہلہ، تو گھر والے بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ لوگ ایمان لائے تھے، وہاں سے وہ نکل جانے کا حکم ہو گیا. تو بجوز ان کی بیوی کے جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان لوگوں میں رہ گئی تھی، جو عذاب میں رہ گئی. ہم نے وہاں پر اس طرح کا ایک ایسا بارش برسایا، پتھروں کی بارش برسائی. تو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو قرآن جو ہے مختلف جگہ جو بیان کیا وہ سب کس سے پورا واقعہ جمع کیا. لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور دونوں جو ہے اصل میں کہاں رہتے تھے؟ عراق میں رہتے تھے، بابل کے پاس. اس سے بت پرستی عام تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ خود بت پرستی میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. قوم نے مخالفت کی، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جو ہے جو واقعہ پیش آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے بتوں کو توڑ دیا تھا. اپنے گھرانے صرف اپنی ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام صرف 2 ایمان لائے تھے. پھر اللہ کا حکم ہونے کے بعد وہاں سے نکل کے آپ جو ہے ہجرت کی وہاں سے، اور شام جا پہنچے، عراق چھوڑ کر شام جا کر بیٹھے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اور بیت المقدس کے درمیانی مقام صدوم، یہ 5 اچھے بڑے شہروں پر تھا. صدوم، عمورہ، ادما، سبوبیم، بالی. ان کو قرآن نے موتفقات کہا، الٹی ہوئی بستیاں. افق یہ اپنے الٹنا، موتفقات نے الٹی ہوئی.
تو یہ صورت ہوئی کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے ان سے بستیوں کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اپنے پر اٹھایا، کہاں تک لے گئے؟ آسمان تک لے گئے، وہاں سے الٹ دیا، الٹنے کے بعد پھر پتھروں کی بارش. کیسا حساب؟ کسی پر حساب نہیں ہے. اس لیے جو ایسا کام کرنے والے ہیں، امام صاحب، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں، یعنی عورتوں سے کرنے والوں کو پہاڑ پر جا کے گرا دینا ہو، پھر پتھروں کے اس پر سنسار کرنا ہو، دونوں کو بھی، فائل اور مفعول. تو یہ بالکل بہت کم ہو گیا تھا، بالکل ہم لوگ پڑھتے وقت تو نہیں آتا، لیکن پھر شروع ہو گیا. ہم جب پڑھ رہے تھے ایک بھی ریپ کا کیس نہیں آتا. ریپ ایسا ہوتا ہوگا فورینسک میڈیسن میں رہتا ہو، کیسا آتے ہیں، کیا کرنا، ایکسیڈنٹ کیسا، وہ یہ فورینسک میڈیسن ہمارا میڈیسن کا ٹاپک ہے. تو ریپ کے بارے میں چپ ایسا کسی کی زبردستی کسی سے نہ کرنا. زبردستی کیسا کرتا ہوں گا اگر ہمیں سمجھتے تھے، کیسا زبردستی کرتا ہے، کیا دو یہ کرا ناجائز تعلق قائم کرا، وہ کر رہا ہے، کرتا ہوں گا وہی. یا کچھ عورتیں ہیں جو ایسے پیشہ ورانہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیسا کرتا ہے، اتنے کیسا نہیں کرتا، انہیں ریپ کرا انہیں ریپ کرا بھر کو. اس طرح سے مردوں سے تعلق ہوتی ہے. کیا اور ایڈس کا نام تو سنے نہیں تھے، کتابیں میں نہیں تھا، ہماری کتابیں جو پڑھی ہمیں، اب شروع ہوا ہے ایڈس. ایکوائر امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. کیسا آتی ہے یہ؟ جو عورتوں سے زنا کرنے سے جو بیماری آتی ہے وہ ویڈی، فینیل ڈیزیز. فینیل ڈیزیز خوب تھے، بس تمام فینیل ڈیزیز تھے وہاں جب پڑھتا ہوں. اب جو سب ایڈس ہو گیا. فینیل ڈیزیز کامن تھا، فینیل ڈیزیز کیا ہوتے ہیں، ایڈس کا نام بھی سنے نہیں تھے. اب تو ہر ایک آدمی کو جائے پہلے بلڈ چیک کرو، پہلے بلڈ وہ چیک کراؤ. نہیں کتنا عام ہو گیا. تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ مردوں کے مدد تعلقات سے ہوتی ہے. تو یہ بستیاں اتنی شاندار بستیاں تھیں، زمین سرسب تھی، ہر کھڑے غلہ پھل سب پیدا ہوتے تھے، سب آرام سے تھے لوگ. ہاں دیکھو انسان کی عادت ہے جب وہ مست اس میں رہتا ہے، کچھ اس میں ایسی چیز میں رہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. نہ کون پکڑتا ہے کیا ہونے والا ذرا روز بار عیشرت میں مبتلا ہو کر ہوا ہوس اس کے کنارے پہنچ جاتا ہے. انسانی کم سے کم انسان تو بنو، انسان سے گزر جاتا ہے. اس کے بعد انسان سے گزر جاتا ہے. تو ایسا کام جو جانور بھی نہیں کرتے. جانور سورا پھرتے ہیں، سورا بھی نہیں کرتے. اس لیے فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من العالمین. وہ کام کرتے ہو جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تو پہلے کوئی نہیں کیے تھے. زنا کے بارے میں انہ کان فاحشۃ فرمایا، وہ ایک برا کام ہے. لیکن الفاحش الفاحش لگا یہ سب برا کام ہے. یہ خلاف فطرت بدکاری گویا تمام فواہش کا مجموعہ، اور زنا سے شدید جرم ہے. یہ بدکاری تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی بھی نہیں کی تھی. نہ اہل صدوم سے پہلے کسی نے جس کا ذہن ادھر گیا تھا. اموی خلیفہ عبد الملک بادشاہ خلیفہ جو تھے، انہوں بولیے کہ اگر اس میں قرآن میں تصویر ہوتا تو میں خیال لیتا تھا کیسے کر سکتے ہیں لوگ ایسا. انسان مرد کر سکتے ہو خیال لیتا، قرآن میں ذکر نہیں سے میں معلوم ہے کہ سب ایسی ایسی برائیاں ہیں دنیا کے اندر. لوگ برائیں کرتے نہیں جی ہمارے باپ دادا کریں گے. بت پرستی کیا بولتے باپ دادا کرتے تھے، کرے صاحب بولتے باپ دادا بھی نہیں، کون بھی نہیں، یعنی ایسی برائی ہے انوینٹ کر کے سے لوگ. ایسا گناہ جو کسی پہلے کسی نے نہیں کیا، ایسا گناہ تھا. تم عورتوں سے مردوں سے نہیں کرتے. اس میں اشارہ کہ انسان کی طبیعی خواہش پورا کرنی اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے عورتوں سے کرو، یعنی جائز طریقے سے نکاح کر لے کے کرو. اور اس میں جس عورت کو ملے کر رہا ہے یہ نہیں اس کا مطلب. ایک حلال جائز طریقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا مقرر کیا، اس کو غیر اتری کہ تم کرتے ہو. اس لیے صحابہ تابعین ائمہ نے اس جرم کو عام زنا سے شدید قرار دیا ہے. اور ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ایسا کرنے والے کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جاؤ، گرا دو، اس کے بعد پتھروں کی بارش کرو، دونوں کو بھی. اس لیے فرمایا انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزر جانے والے قوم ہو تم لوگ. تیسری آیت میں حضرت نوح السلام کی نصیحت کی جواب میں انہوں نے فرمایا کہ کیا کریں، کیا جواب دیتا ہوں. آیا بھوتی جائے نو بولتے ہے بہت نیک بنائے نا بیٹا کیا ابھی بھی ایسے لوگ بولنے والے ہیں جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، مختلف بدعتوں میں مبتلا ہیں، انہوں بڑے سنت پر چلنے والے.
صرف لوط علیہ السلام اور چند ساتھی محفوظ رہے، ونجیناہ اہلہ۔ یہ اہل کون تھے؟ بعض نے کہا کہ ان کی 2 لڑکیاں تھیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، بیوی مسلمان نہیں تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے اکثر گھر کے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ان کے دشمن تھے، دیکھ رہے ہیں باپ۔ پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے دشمن تھے، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ اب سب دیکھتے بیٹھتے کیسا ہے ان کا بیٹا ایمان لایا جی، تو غلط کیا کر سکتے ہیں، اس کے نصیب میں نہیں ہے ایمان، ہاں ان کے باپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ نبی کے گھر والے جو ہے مت دیکھو، جو انہیں بولو ان کا بیٹا ہی ہوا جی، ان کا بیٹا کیا کرنا، اس کا بھائی دیکھو، اس کا بھائی رہتا کہ نہیں، باپ بیٹا تک نہیں بول گیا، بولے کیا بول رہے دیکھو، انہیں بولتا بولنے ہیں ہم نا، اس کے گھر میں یہ رہتا کہ نہیں، گھر میں کیا ہونے والا، انڈیا گھر میں نہیں بات ہے، معلوم ہے نہیں، کچھ لوگ یہ دلیل بنا جاتے ہیں، انہیں ہم نا نصیحت کرنے آئے، اس کے گھر میں آئے، اس کے گھر ہوتا کہ نہیں، چھوڑو اس کیا لے لو۔ بیوی مسلمان نہ ہوئی، ان تمام بستی میں سے کوئی گھر مسلمان کا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے متعلق لے کر رات کے آخری حصے میں چلے جاؤ، یہاں سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ان کی تعمیل میں جو ہے اپنے اہل کو لے کر آخری شب میں نکل گئے، ان کی بیوی ساتھ چلی، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، وہ لوگ کیا ہو رہا ہے، وہ پیچھے دیکھتے دیکھتے وہاں چلے گئی، انہیں آگے چلے گئے، وہ لوگوں میں مل کر رہی۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی آتی تو لڑکیاں آتی تو جا کو بولتی تھی، لڑکیاں دیکھو بیوی جا کو بولتی تھی قوم کو، تو فرشتے جو ہے عذاب کے فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے خوبصورت، جا کو نے بولی، وہ اس کے بعد جو ہے ان کے گھر پر سب گھیرا ڈال لیں وہاں سے، وہ لڑکے کے چھوڑو ان کو دے دو، کیسے ہوں گے، انہوں پریشان ہو گئے، اللہ میرے مہمان ہیں، انہوں کی پریشانی دیکھو، بولے تمہیں کیا پریشان نہ ہو، میں فرشتے تمہیں کیا پریشان نہ کو۔ نوجوان لڑکوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے فرشتے عذاب کی خبر دینے، اور یہ کہنے کے لیے تمہیں صبح چلے جانا، کرنا نہیں ہے، کل عذاب آنے والا۔ پوری قوم گھیر لی گھر کو، وہ لڑکے انہیں چھوڑو، انہیں بیوی جا کو بولی چھوڑو لڑکوں کو، نوجوانوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو، انہوں پریشان، یہ میں کیا کروں یا اللہ میرے مہمان ہیں یہ، ہاں ان کی پریشانی دیکھ کر بولے کہ میں پہچان رہی کہ میں فرشتے ہیں، اچھا پریشان مت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فرما دیا، سب بندے گھر میں گھس کو آنا چاہ رہے تھے، ان کہہ دو کتنی زیادہ تھی ظلم، ایک پر ایسا مار دیا، سب بندے ہو گئے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے عذاب سے نجات دی، بیوی جو ہے پیچھے رہنے والوں سے رہ گئی، کانت میں الغابرین، پیچھے رہنے والوں سے رہ گئی۔ تو الگ الگ جگہ تھوڑا سا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ہے حضرت علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا حکم ہوا اس بستی کو لے جاؤ، کہاں تک لے گئے؟ آسمان تک، سب پوری بستی کو، فرشتوں کو بہت بڑی طاقت ہے معلوم، 600 بازو ہیں ان کی، ایک بازو پر ایک پر اٹھایا، وہاں تک لے کر گئے کہ آسمان والے سب ان کی آوازیں سن رہے تھے، ان کی جانوروں کی آوازیں کرتے ہیں نا، مرغی وہ کٹ یہ وہ ایسے کیا کہتے ہیں جانور کی آواز، بلی گلی سب آوازیں آسمان سن رہے، اتنا آسمان، کہاں آسمان ہے؟ پہلا آسمان نہیں، سنیں یہاں دکھ رہا نہیں، آسمان بہت اونچا ہے، ہزاروں میل دور ہے، وہ وہاں سے اس کو لڑ گیا، پھر اس کا پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جب تو آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر تلے کر دیا اور ان پر پتھر کے کنکر برسائے، پکے ہوئے پتھر، وہ بھی ایسے معمولی پتھر نہیں تھے، سخت قسم کے پتھر، مضبوط پتھر تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، نیچے زمین کے جبریل علیہ السلام اٹھا کر پلٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر ایک زور کی آواز بھی آ گئی، تینوں عذاب جمع کر دیا ان لوگوں پر۔ ایک چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا سورج نکلتے وقت، پتھروں پر حشر کا نام لکھا ہوتا ہے، پتھر اس کے نام بربر، اسے جاک لگ رہا، پتھروں کی بارش، تہ بہتے پتھر تھے، ایسی مسلسل بارش کے تہ بہتے جمع ہو گئے اس کے اوپر، انسانوں پر، یہ پتھر نشان کیے ہوئے تھے پتھر، وہ بھی قوم لوط کے ہولناک عذابوں میں سے زمین کا تختہ الٹ دینے کی سزا ان کے فحش، اور ایسا الٹ دیا نہیں، الٹا کام کر رہے تھے ہم ایسا کی کرے، الٹا کام کر رہے تھے لوگ،
انہوں نے قلب موضوع کر دیا. سورہ ہود کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی مزید تنبیہ کے لیے فرمایا وما ہی من الظالم بعید، یہ بستی تمہارے سے دور نہیں، راستے میں لگتی ہے تمہارے جاتے جاتے. یہ الٹی بستیاں ظالم سے کچھ دور نہیں ہیں. شام کے سفر میں ہر وقت جو ہے ان کے سامنے آتی تھی. دیکھو یہاں بھی عبرت دیکھو. یہ منظر صرف قرآن کے نزول کے وقت نہیں، آج بھی موجود ہے. بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ خطہ بحر لوط یا ڈیڈ سی کہ نا، اس کی زمین سطح سمندر سے بہت گہرائی میں ہے. ایک خاص حصہ ہے جو عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار، مینڈک، مچھلی، کیڑا نہیں بچ سکتا. مطلب آج بھی عبرت کے لیے پانی میں کیڑے رہتے ہیں نا، کیا وہ بھی کیڑا نہیں رہ سکتا پانی کے اندر. کیسا پانی ہوگا بولا، کتنے ہزاروں سال ہو گئے. کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک زندہ نہیں سکتا، اس لیے اس کو بحر میت بولتے، ڈیڈ سی. یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.